پورے ملک کی طرح کھپروں میں بھی شب قدر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر شہر بھر کی تمام مساجدوں جن میں دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ، نور مصطفیٰ مسجد، قدیمی مسجد، نورانی مسجد اور دیگر مساجدوں میں پروگرام منعقد کیے گئے، جن میں مفتی احمد علی سکندری، محمد یوسف عطاری، قاری محمد شریف عطاری، محمد شیراز سکندری سمیت دیگر علماؤں نے خطاب کیا اور شب قدر کے فضائل بیان کیے۔ الحمدللہ ہم جامعہ مسجد قدیمی کے اندر شب قدر کی حوالے سے، کیونکہ یہ رات جاگنے کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، اللہ رب العالمین نے اس رات کو بابرکت بنایا ہے۔ امت مسلمہ اس رات میں جمع ہوتی ہے، اپنی مغفرت کے لیے اپنے والدین اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنے وطن عزیز کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں ان کے لیے دعائیں، مطلب ہے کہ جو بھی ہمارے ادارے ہیں، دینی ادارے ہیں یا دنیاوی ادارے ہیں، ان کی ترقیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اپنے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج کی رات جسے قرآن پاک کے اندر کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، ایک 2 نفل پڑھنے سے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل رات ہے۔ 2 نفل اگر پڑھ لیے تو اتنی تو ہماری عمر بھی نہیں ہے، لیکن اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے ملک کے اندر ملک کی سلامتی اور صلاۃ و صوم کے پابند حکمران کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جس رات کے اندر لیلۃ القدر کی رات کے اندر 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا تھا اور لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں دے کر ملک بنایا تھا۔ آج کی رات ہمارے لیے بہت قیمتی رات ہے، اس میں ہمارے کو نفل پڑھ رہے ہیں اور بخشش، اس رات میں بخشش ہو جاتی ہے، جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تمام بھلاری رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جی رحمتن والی رات ہے۔ ان رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جی طرفاں شمع رحمتوں وسنتیوں مومنن کے لائے ایک وڈو خزانو اجو کی رات میں ملل ہے، جیکو جن خزانے ماں ہو پنج لائے رحمتوں حاصل کن تھا۔ قدر کی رات ہے، 27ویں شب ہے، ختم قرآن بھی ہوا ہے۔ میں پوری امت مسلمہ سے ملتمس ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ اس رات عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب رکھتا ہے، اور اس رات کا جاگنا ہماری آخرت کی بہتری کے لیے ہے۔ اس رات میں جاگنا سنت مصطفیٰ ہے۔ نوافل پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، سب چیزوں کی آج کی رات قدر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر کے بارے میں پوری کی پوری سورہ قدر نازل فرمائی ہے۔ تو لوگ یہاں وہاں بھٹکتے رہتے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے ہیں، ون ویلنگ کرتے ہیں نوجوان، اور پھر معاملات نظر آتے ہیں، کہیں ایکسیڈنٹ کے، کہیں کوئی معاملات، کہیں کوئی معاملات، کہیں نقصانات، خطرات۔ اس تمام معاملات سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس رب نے پیدا کیا ہے، جس کی نعمتیں کھاتے ہیں، جس کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جس کے دیے ہوئے کانوں سے سنتے ہیں، جس کے دی ہوئی زبان سے بولتے ہیں، تو آج کی رات اس رب کے سامنے ان تمام اعضاء کو جھکانے کی رات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا میرا زیادہ شکر ادا کرو گے اتنا میں وہ چیز تمہیں زیادہ عطا فرماؤں۔ عز و جل ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک عطا فرمایا، اور آج رمضان المبارک کی 27 تاریخ ہے اور نزول قرآن پاک کی رات ہے، اور ہمیں اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کھیل کود اور ایسے ہی ہوٹلوں وغیرہ پر بیٹھ کر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود عبادت کرنی چاہیے اور قرآن پاک کی زیادہ کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمارا آخرت کا سرمایہ بنے۔ اس موقع پر مساجدوں میں خصوصی صلاۃ و تسبیح کی نماز ادا کی گئی۔ تمام پروگراموں میں عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ مساجدوں میں سحری کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ کیمرہ مین فضل منانی کے ساتھ عبدالرزاق راجپوت، عوامی نیوز کھپرو۔ مزید خبرن ۽ تفصيلات لاءِ وزٹ कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।